کل پاکستان میں ریکٹر اسکیل پر 7.7 شدت کا زلزلہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے خاص طور پر کراچی اور بلوچستان سے گزرا تھا۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس زلزلے کے نتیجے میں جو کہ بہت ہی شدت کا زلزلہ تھا اتنی بڑی تباہی نہیں آئی جیسے کہ اس قسم کے زلزلے میں آتی ہے، لیکن اب جو ابتدائی اندازے تھے وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ تباہی بہت ہوئی ہے لیکن اس انداز کی پھر بھی نہیں ہوئی جیسے کہ اتنی شدت کے زلزلے کی ہوتی ہے۔ کل ہمارے اندازے کے مطابق سرکاری طور پر بتایا یہ گیا تھا کہ 45 لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے اور سارا مرکز بلوچستان کا علاقہ آوران رہا ہے، لیکن آج سرکاری طور پر بتایا گیا ہے کہ تباہی اس سے کہیں زیادہ ہوئی ہے۔ تقریباً 327 لوگ ہلاک ہوئے ہیں زلزلے کے نتیجے میں، اور جس میں تقریباً 285 لوگ آوران میں ہلاک ہوئے ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ کچے گھروں پر مشتمل چھوٹا سا شہر تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ اطلاعات یہ آئی ہیں کہ کچھ میں بھی تباہی ہوئی ہے جہاں پر 42 افراد کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ کل ملا کے دونوں علاقوں میں 400 لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ وہاں پر ابتدائی طور پر امدادی کارروائیاں مقامی ذرائع سے کی گئی تھیں، لیکن اب پاک فوج کے دستے وہاں پہ بڑی مستعدی سے کارروائی کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو کارروائی ہو سکتی تھی وہ پہلے بلوچستان میں موجود فوجی دستے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خصوصی میڈیکل دستہ آج کراچی سے بھی روانہ کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق فوج اور FC کے تقریباً 1000 جوان اس وقت بلوچستان کے اس تمام زلزلہ علاقے میں لوگوں کو مدد پہنچا رہے ہیں، انہیں کمک پہنچا رہے ہیں، خوراک بھی پہنچا رہے ہیں، اسپتالوں میں منتقل کرنے کا کام بھی کر رہے ہیں، دوائیں اور ٹینٹ بھی جو ہے متاثرین کو پاک فوج اور FC کے دستے ان علاقوں میں پہنچا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے صورتحال میں بہتری کے آثار ہیں۔ مگر جس قسم کی تباہی ہوئی ہے اس کے لیے حکومت بلوچستان کے اپنے اقدامات بھی شروع ہو گئے ہیں۔ حکومت بلوچستان نے کہا ہے کہ ان تمام لوگوں کے لیے فوری طور پہ اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ وفاق کی سطح پر ابھی بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے فوری طور پہ زلزلے سے متاثرین کے لیے 10 کروڑ روپے کی امداد کا بھی اعلان کیا ہے۔ اسی دوران ایسے پاکستانی جو کہ متمول سمجھے جاتے ہیں انہوں نے امداد کا اعلان کیا ہے متاثرین کے لیے، اور اس سلسلے میں بحریہ ٹاؤن کے سابق چیئرمین جناب ملک ریاض نے اس حوالے سے ایک بڑی امداد کا اعلان کیا ہے۔ آج انہوں نے JNews سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آوران میں ہونے والے ہر متاثر شخص کو بحریہ ٹاؤن کی جانب سے 2 لاکھ روپے بھی دیے جائیں گے، اور انہوں نے پیشکش کی کہ اگر ان کے دستوں کو سیکیورٹی فراہم کی جائے تو آوران میں آبادکاری کا نظام دوبارہ طور پر بحال کرنے کے لیے، وہاں کے مکانات کی تعمیر نو کے لیے بحریہ ٹاؤن فوری طور پہ اپنے لوگ ان علاقوں میں بھیجیں گے۔ آج جناب ملک ریاض حسین نے JNews سے بات کرتے ہوئے اس پیشکش کو اس انداز میں دہرایا۔ میں نے ہر فیملی کے لیے 2-2 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے، اور جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ 15-20 دنوں میں بحریہ ٹاؤن تیار ہے ان لوگوں کے گھر کو ری بلڈ کرنے کے لیے، اور ہمیں صرف گورنمنٹ تھوڑی سپورٹ دے، ہمارے لوگوں کو وہاں پروٹیکشن دے، اور ہم 15 دن میں اللہ کے کرم سے یہ سارے گھر بنا دیں گے انشاءاللہ۔ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے یہ اعلان یقینی طور پہ ایک بہت اچھا بہت مستحسن قدم ہے۔ پاکستان کے دوسرے کاروباری لوگوں کو بھی ایسی مصیبت کے موقع پر اپنی جو بھی ان کی دولت ہے یا جو ان کا سرمایہ ہے اسے اس انداز میں بھی صرف کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اب سے تھوڑی دیر قبل خبر آئی ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے جناب ملک ریاض حسین کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ پشاور میں چرچ حملے میں بھی ہلاک ہونے والے تمام لوگوں کو بحریہ ٹاؤن کی جانب سے 2-2 لاکھ روپے پیش کیے جائیں گے ان کے خاندانوں کو، اور یہ قدم بھی جو ہے یہ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے اس کا اعلان جناب ملک ریاض حسین نے اب سے تھوڑی دیر قبل کیا ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اسی پشاور واقعے کی، اور جس میں کہ حالیہ دنوں میں 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، ایک چرچ حملہ اور دوسرا وہ دہشت گرد حملہ جس میں 3 فوجی اہلکار جس میں ایک میجر جنرل بھی شامل تھے انہیں شہید کر دیا گیا، مگر قاتل کون ہیں ابھی تک اس کا ہمیں کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ پوچھیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ چاہے اپردیر کا واقعہ ہو جس میں پاکستانی فوج کے ایک میجر جنرل کو شہید کر دیا گیا تھا، یا چرچ واقعہ جس میں 83 مسیحی برادری کے لوگوں کو اس دہشت گرد حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا، وہ اپنی جانیں کھو بیٹھے تھے۔ پاکستان کے بعد سیاسی رہنماؤں کا اصرار ہے کہ اب بھی طالبان سے مذاکرات کرنے چاہیے، اور طالبان سے مذاکرات ہی پاکستان کو دہشت گردی سے آزاد کرانے کا فارمولا ہے۔ ان سیاسی رہنماؤں میں جو آگے ہے گو کہ سیاسی میدان میں ایک دوسرے کے بدترین حریف اور سب سے بڑے مد مقابل ہیں، یعنی کہ جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کے عمران خان۔ ان دونوں شخصیات کا خیال وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ دونوں چاہتے ہیں کہ اب بھی ہر صورت میں طالبان سے مذاکرات کرنے چاہیے اور اس پورے معاملے کا مذاکراتی حل ڈھونڈنا چاہیے۔ ان دونوں شخصیات کا یہ بھی خیال ہے کہ
दरअसल ये दोनों बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात तालिबान से मुज़ाकरात सबूताज करने की एक साजिश है। आज जनाब इमरान खान एक कदम आगे बढ़े और उन्होंने पेशावर में कहा कि तालिबान को भी उसी तरह से पाकिस्तान में दफ्तर बनाने की इजाज़त दे दी जानी चाहिए जैसे कि तालिबान को कतर में अफगान तालिबान को कतर में दफ्तर बनाने की इजाज़त दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके ज़रिए तालिबान से मुज़ाकरात का रास्ता भी खुलेगा और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सीज़ फायर भी कर देना चाहिए। और ज़ाहिर है कि फ़िलहाल उनका मुतालबा पाकिस्तान की जानिब था कि पाकिस्तान की जानिब से तालिबान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं करना चाहिए। जनाब इमरान खान का वो बयान जिस पर कि अभी काफ़ी लेदे हो रही है, हम आपको सुनाते हैं। जिस तरह अमरीकनों ने कतर में तालिबान का ऑफिस खोला है, कोई कम अज़ कम मुज़ाकरात के लिए कोई उन ग्रुप्स को इनवाइट करें कि डायलॉग के लिए कोई ऑफिस खोलें, सीज़ फायर हो, और फिर पता चले कि अगर फिर मौका होता है तो उनसे पूछें कि ये कौन कर रहा है। सीज़ फायर हो, लेकिन फ़िलहाल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले बदतरीन दहशतगर्दी के 3 वाक़यात के मुल्ज़मान का या उनके मास्टर माइंड्स के बारे में ना आता है, ना पता, और ना ही उनकी कोई गिरफ्तारियाँ हुई हैं। 3 बड़े वाक़यात जिन्होंने न सिर्फ ये कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर और पूरे पाकिस्तान पर जो लॉ इन्फोर्समेंट है उस पर लोगों के एतमाद को मुतज़लज़ल किया। उसमें 30 जुलाई का वाक़या है जिसमें डेरा इस्माइल खान जेल पर हमला किया गया था, जिसमें दहशतगर्द 248 इंतहाई बदनाम ज़माना और मतलूब तरीन मुल्ज़मान को छुड़ा के ले गए थे। इसके अलावा 15 सितंबर को अपरदीर में बारूदी सुरंग का धमाका हुआ था जिसमें 3 फौजी एहलकार जिनमें एक मेजर जनरल भी शामिल थे शहीद कर दिए गए थे। और 22 सितंबर का वाक़या जिसमें पेशावर के ट्रिनिटी चर्च में खुदकुश हमले में 83 लोग हलाक किए गए थे। इनके मुल्ज़मान के बारे में और इनके मास्टर माइंड्स के बारे में फ़िलहाल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है, मगर इसरार बहरहाल सिर्फ ये है कि फौरी तौर पर मुज़ाकरात किए जाएँ और तालिबान से मुज़ाकरात करके सूरत हाल का खात्मा मुमकिन ही हो सकता है। जनाब इमरान खान का मुतालबा कि तालिबान से का दफ्तर बनाने के तौर पर इजाज़त दी जाए या उनसे कहा जाए कि वो पाकिस्तान में बाकायदा राब्ता दफ्तर खोलें, इस पर हम बात करते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल पर इसके लिए हमें ज्वाइन किया है सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी इकबाल खटक ने। इकबाल खटक साहब, ये इमरान खान ने कहा है कि तालिबान को दफ्तर बनाने की भी इजाज़त दी जाए, उनका कोई राब्ता दफ्तर कायम हो जिसके ज़रिए बराह रास्त मुज़ाकरात हो। आपके ख्याल में ये उनकी एक राय है या इस सिलसिले में पस मंज़र में कुछ हो रहा है? क्या वाकई तालिबान मरकज़ में बीच में सतह पर आके इस किस्म की कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं? वो वाकई कोई लोगों में आके अपना कोई दफ्तर वगैरह कायम करना चाहेंगे? शुक्रिया कामरान खान साहब। सिर्फ ये इमरान खान साहब से अभी जानना ज़रूरी है कि ये जो आज उनका बयान है ये क्या उनकी पार्टी के अंदर बाकायदा इस पर बहस हुई है और ये नतीजा अखज़ किया गया है कि अगर तालिबान को सियासी तौर पे भी रिकॉग्नाइज किया जाए तो क्या इससे मसला हल हो जाएगा, या उनका एक वैसी अपना ख्याल है? मेरे ख्याल में जिस तरह इमरान खान इन 2 चीज़ों को मिला रहे हैं, यानी पाकिस्तान के तालिबान को और अफगानिस्तान के तालिबान को, शायद ये एक बड़ा ही सियासी तौर पे तालिबान के लिए तो फ़ायदा का सबब बन सकता है, लेकिन मैं नहीं समझ सकता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी के लिए या फाटा की सिक्योरिटी के हवाले से इसके कोई इतने अच्छे मुज़ामरात होंगे। अफगानिस्तान में अमरीकी जो कुछ कर रहे हैं उनका बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। पाकिस्तान में तालिबान के हवाले से जो कुछ कहा जा रहा है या हो रहा है वो उससे जुदा है और उसकी नोयत बिल्कुल तब्दील है और मुख्तलिफ है, जिस तरह के बाकी लोग भी कह रहे हैं। सो मेरे ख्याल में इन दोनों चीज़ों को अगर हम इस तरह मिलाएंगे तो शायद हम इस चीज़ को और भी कंफ्यूज करेंगे। और ये जो आज का बयान है मेरे ख्याल में इससे तालिबान को तो अभी सियासी तौर पे भी बड़ा एक फ़ायदा पहुंचेगा, और जिस तरह उनको मिलिटरीली या जो उनकी जो कॉम्बैट वो है ऑपरेशन है जिस तरह जारी है वो तो है, लेकिन पॉलिटिकली मेरे ख्याल में एक बड़ी रिकॉग्निशन इस बयान से तालिबान को मिल जाएगी। ये बताएं कि जो बड़े वाक़यात हुए हैं, चर्च हमला हुआ, ये जो अपरदीर का वाक़या हुआ था, मियाँ वाली जेल क्रैश हुआ, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है इनके जो सरगना हैं इन वाक़यात के, जो इसके जो मास्टर माइंड हैं, जो इसके मुल्ज़मान हैं, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? कितना इन मुल्ज़मान को पकड़ा जा रहा है? क्योंकि मुज़ाकरात के अंदर जो इतने बड़े जराइम हुए हैं उनके मुल्ज़मान को भी तो आखिर शनाख्त करना और पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त है?
سادہ الفاظ میں اگر کہوں کہ یہ نہ صرف خیبر پختونخوا تک یا فاٹا تک محدود ہے بلکہ عمومی طور پہ پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے کہ انفارمیشن بلیک ہولز ہیں. معلومات تک رسائی بڑی مشکل ہے, حکومت بھی اس طرح سے معلومات نہیں دے رہی ہے. جتنا بڑا واقعہ دیر میں ہوا اس پہ صرف آئی ایس پی آر کی طرف سے 3 لائنوں کا پریس ریلیز آیا تھا, اس کے بعد نہ کوئی بریفنگ نہ کچھ اور انفارمیشن, سب کچھ اس پہ جو ہے اب انفارمیشن بند ہو گئی. اس طرح پشاور کے چرچ کے حوالے سے آج 25 تاریخ ہے, 2-3 دن گزر گئے ہیں, کوئی فارمل پریس بریفنگ نہیں دی گئی ہے. سو یہ جو انفارمیشن بلیک ہولز ہیں یہ اور بھی مجھے زیادہ خطرناک اس صورتحال سے لگتے ہیں جب دہشت گردی اتنے عروج پہ ہے اور ہمارے اتنے بڑے ہائی ویلیو ٹارگٹس دہشت گرد یا جو شدت پسند تنظیمیں ہیں وہ اتنے آسانی سے ان کو حاصل کر لیتے ہیں. سو یہ جو انفارمیشن بلیک ہولز ہیں, جب تک آپ دیکھ لیں ڈیر اسماعیل خان کے جیل کے حملے کے حوالے سے ایک کمیشن بنا تھا, ابھی تک اس کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی ہے. جس طرح حیات اللہ جو قبائلی جرنلسٹ ہے اس پہ کمیشن بنا تھا, عدالتی کمیشن, 2006 سے ابھی تک اس کمیشن کی رپورٹ منظر عام نہیں لائی. بہت شکریہ اقبال خٹک ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے کابینہ کے کئی اہم اراکین اس وقت نیو یارک میں ہیں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے یہ حضرات وہاں گئے ہیں. وہاں سے بڑی خبر یہ آئی ہے کہ اب یہ طے ہے کہ جناب نواز شریف کی بھارتی وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ساتھ اتوار کو ملاقات ہوگی. وزیر اعظم کی نیو یارک میں مصروفیت اور ڈاکٹر منموہن سنگھ کی ملاقات کے حوالے سے بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. وزیر اعظم نواز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں موجود ہیں, جہاں پر ان کی بہت اہم عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. اور آج بھارت کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اتوار کے روز وزیر اعظم نواز شریف کی بھارتی وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ سے ملاقات ہوگی. بہت اہم ملاقات ہے اس حوالے سے بھی کہ پہلی بار ہے منتخب ہونے کے بعد کہ جناب نواز شریف بھارتی وزیر اعظم سے ملاقات کر رہے ہیں. اس سے پہلے دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فون پہ گفتگو بھی ہوئی ہے اور کئی پیغامات کا تبادلہ بھی ہوا ہے. جناب نواز شریف کی یہ خواہش ہے کہ بھارت کے ساتھ مذاکرات وہ وہیں سے اس کا رابطہ قائم کریں جہاں پر یہ رابطہ 1999 میں توڑا تھا. اور آج اس بات کی تصدیق کے بعد کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کی ان سے ملاقات ہوگی, انہوں نے اپنے اس عزم کا اعادہ بھی کیا. وہیں سے رابطہ قائم کرنا ہے جہاں سے رابطہ ٹوٹا. دیکھنا یہ ہے کہ واقعی کیا رابطہ وہیں سے جڑ جائے گا یا ابھی اس میں کچھ وقت باقی ہے. دوسری جانب جناب نواز شریف نے نیو یارک میں اپنے قیام کے دوران اہم عالمی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے. ان میں سب سے اہم ملاقات جو اب تک ان کی ہوئی ہے وہ ہے ایران کے نو منتخب صدر جناب حسن روحانی کے ساتھ. جناب نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے. حسن روحانی ایران میں منتخب ہونے کے بعد ایک ماڈریٹ لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں اور ان کی حکومت نے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات کو بحال کرنے یا موجودہ صورتحال کو بہتر بنانے کے جو اقدامات کیے ہیں اس کے حوالے سے پوری دنیا میں اس بات کی امید پیدا ہوئی ہے کہ شاید ایران اور امریکہ کے درمیان برف پگھل رہی ہے, جس کا اظہار امریکی صدر باراک اوباما اور ایرانی صدر حسن روحانی کے درمیان پیغامات کے تبادلے کی صورت میں بھی ہوئی ہے. اور اسی حوالے سے یہ اہمیت کی بات ہے کہ پاکستان ایران کا نہ صرف ہمسایہ ہے بلکہ دونوں ملک کئی معاہدوں میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, جس کا اعادہ کیا گیا جب جناب نواز شریف نے ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات کی. ان کی ایک اور بہت اہم ملاقات آئی ایم ایف کی سربراہ کرسٹیان لاگارڈ کے ساتھ ہوئی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان نے معاہدہ کیا ہے اور یہ بات عام طور پر تسلیم کی جاتی ہے کہ پاکستانی روپے میں جو بدترین اس وقت گراوٹ دیکھنے میں آ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس معاہدے میں وہ خاموش شرائط ہیں جن کا برملا اور کھل کے اظہار نہیں کیا گیا ہے. لیکن انہی شرائط کے نتیجے میں پاکستان کا مرکزی بینک مجبور ہوا ہے کہ روپے کی شرح اگر گر رہی ہے تو اسے گرنے دیا جائے, اور اسی کے نتیجے میں پچھلے چند ہفتوں کے دوران پاکستانی روپے کی قدر تقریباً 10% کم ہو گئی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ جناب نواز شریف کی آئی ایم ایف کی سربراہ کے ساتھ جو یہ ملاقات ہوئی تھی اس کے حوالے سے پاکستانی معیشت پہ جو اثرات ہیں, یعنی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے پر, اس حوالے سے آئی ایم ایف کے ساتھ جناب نواز شریف کی کیا گفتگو ہوئی. اس کے علاوہ جناب نواز شریف کی ایک اور ملاقات مائیکروسافٹ کے بانی چیئرمین جناب بل گیٹس کے ساتھ بھی ہوئی ہے. جناب نواز شریف اور پنجاب میں حکومت کا یہ ہمیشہ سے خیال رہا ہے کہ نوجوانوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی
معلومات دینے یا تعلیم دینے کے لیے پہل دینی چاہیے، اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ لیپ ٹاپ کی اسکیم اس کا شامل ہے۔ بل گیٹس کے ساتھ جناب نواز شریف کی بہت تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، لیکن فوکس رہے گا جناب نواز شریف کی ملاقات جو ہونے جا رہی ہے بھارتی وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ساتھ، اور کل ان کی ملاقات ہوگی امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے ساتھ۔ نیو یارک میں جناب وزیر اعظم نواز شریف کی مصروفیات اور موجودگی پر ہم وہاں سے مزید معلومات لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جیو نیوز کے امریکہ میں نمائندہ خصوصی جناب عظیم ایم میاں نے۔ بہت بہت شکریہ عظیم ایم میاں صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ امریکی قائدین کے ساتھ یا صدر اوباما کے ساتھ جناب نواز شریف کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے؟ پہلے سے یہ پتا تھا کہ نہیں ہوگی، اور جو مصروفیات جناب نواز شریف کی اور پریزیڈنٹ اوباما کی ہوئی ہے وہاں پہ فی الحال کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے ایک دوسرے سے، اور اب جو امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات ہونے والی ہے اس حوالے سے ہمارے پاس کیا معلومات ہے؟ ابھی تک تو اس لیے نہیں ہو سکی کہ جو صدر اوباما کی طرف سے استقبالیہ تھا وزیر اعظم نواز شریف اس میں بھی نہیں گئے ہیں، اور یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ وہ غالب نہیں گئے ہیں وہاں پر، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک ان کا کوئی رابطہ امریکیوں سے نہیں ہوا۔ جو پہلا رابطہ ہوگا وہ کل وزیر خارجہ جان کیری جو ہیں وہ آئیں گے، اور اس میں جو ملاقات ہے، ملاقات کے نتیجے میں چیزوں کے ذرائع کے مطابق کل ان کی دورہ واشنگٹن کی تاریخ کا، وزیر اعظم نواز شریف کی دورہ واشنگٹن کی تاریخ کا اعلان بھی کل ہوگا۔ کل ان کی پہلی ملاقات اور پہلا رابطہ ہوگا۔ اس کے بعد جہاں تک ایران کے حسن روحانی کا تعلق ہے، ان سے بھی جو ملاقات ان کی ہوئی ہے تو وہ 1-on-1 بائی لیٹرل جہاں یونائٹڈ نیشن کے جو اوپر کمرے ہیں اس میں ہوئی ہے، اور اسی طرح IMF کی سربراہ نے بھی وہی کالنگ کیا ہے، وہاں پر ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کچھ طے ہوا کہ جو ڈاکٹر منموہن سنگھ سے جناب نواز شریف کی ملاقات ہوگی وہ کہاں ہوگی، کس وقت ہوگی اور کس انداز میں ہوگی؟ جی، اس کے بارے میں یہ ہے کہ کل تک بھارتی وزیر خارجہ جو ہے وہ اقوام متحدہ میں جہاں کھڑے تھے وہاں ان کی گفتگو انہوں نے بھارتی میڈیا سے کی۔ اس وقت تک وہ بھی ابہام سے کام لے رہے تھے، اور اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اس ملاقات کے بارے میں جو فیصلہ ہونا تھا وہ فیصلہ واشنگٹن اور دلی کے درمیان اتفاق رائے کے بعد مطلب طے ہونا تھا۔ اس وجہ سے بھارتی وزیر خارجہ بھی اسی ابہام سے کام لے رہے تھے کہ ہوگی یا نہیں ہوگی، مگر اب طے یہ پا گیا ہے کہ 29 کو صبح بریک فاسٹ پر ہوگی، اور یہ ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات میں جو ہے وہ کوئی مقصد حاصل ہونے کا بڑا کم امکان ہے، صرف آئس بریکنگ کے لیے یہ ہوگی، اور وہ جو وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ وہ 99 کے تعلقات پر چلے جائیں، یہ ملاقات جو ہے صرف اس کی ابتدا ہے۔ اس میں کوئی خاص اچھے نتائج یا مثبت نتائج سوائے اس کے کہ ڈائلاگ فار دا سیک آف ڈائلاگ ٹو بریک۔ جی بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ جناب عظیم ایم میاں ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔